اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک اللہم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال الہی اعمالنا قلیل وحاجاتنا کثیر وانت اعلم بصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم عجل ولیک الفرج وجعلنا واولادنا من اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیک کریم اللہ تجھے اپنی عزت کا واسطہ اپنی عظمت کا واسطہ دنیا بھر میں جتنے بھی پریشان حال مومنین و مومنات ہیں سب پہ رحم فرما سب کی پریشانیاں دور فرما میرے اللہ بالخصوص جناب سیدہ صدیقہ طاہرہ کی عظمت اور مظلومیت اور آقا کی عظیم آقا زادی کی عظیم عبادتوں کا واسطہ آقا زادی جناب صدیقہ طاہرہ کی تمام تر عظمتوں کا واسطہ ہے میرے اللہ اس بیماری کا جلد از جلد خاتمہ فرما اور مومنین و مومنات کو اس سے محفوظ فرما میرے اللہ تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہے نینوا کے مسافر کی مظلومیت کا واسطہ ہے پروردگار دنیا بھر سے یہ جو بدامنی اور مسائل اور پریشانی کی صورت میں یہ حالات چل رہے ہیں میرے اللہ جلد از جلد ان کا خاتمہ فرما اس مقدس زمین پہ ولی برحق امام زمانہ کو ظاہر فرما اور امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار فرما اور امام علیہ السلام کی آواز حق پہ ہم سب کو لبیک کی توفیق عطا فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے جو مومنین و مومنات امتحانات میں مشغول ہیں ان کے امتحانات میں کامیابی کے لیے اور جو مومنین و مومنات سفر کی مشکلات میں ہیں ان کے سفر کی خیریت کے لیے بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد دعائے کمیل امیر المومنین آقا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے عظیم تر ملکوتی اور نورانی الفاظ کا عظیم مجموعہ خدا کو پکارنے کا عظیم سلیقہ جو باب مدینۃ العلم آقا علی بن ابی طالب نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے کہ جو دعائے خضر علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے اور جب آپ نے اپنے صحابی حضرت کمیل ابن زیاد نخعی کو یہ تعلیم فرمائی تو یہ دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہو گئی ہے خدا کی معرفت کے عظیم تر اسم راز مخفی ہیں اس دعا میں اور اس کے علاوہ بندے گناہگار کو یہ سلیقہ سکھانے والی دعا ہے کہ گناہگار بندہ اپنے رب سے کس طرح رجوع کرے گا اپنے رب سے کس طرح معافی مانگے اور اپنے خالق سے دعا مانگنے کا دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے وہی سلسلہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیے دیتا ہوں انشاءاللہ آپ سب معزوز ہوں گے اور اس کی تلاوت سے اپنے آپ کو شرفیاب کریں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وقضى لها كل شيء
وذللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي أعلى كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أزاله كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تعتق العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اے میرے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو پردے فاش کرتے ہیں، ہمارے وہ گناہ معاف فرما جن کی وجہ سے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام، اے اللہ وہ گناہ معاف فرما جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك، اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته، اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك، اے میرے اللہ تیرا امر ظاہر ہے، تیرا قہر غالب ہے، تیری قدرت کارگر ہے، تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اللہم لا اجد لذنوبی غافرا، پروردگار تیرے سوا کون ہے جو میرے گناہ بخشنے والا، ولا لکباہی ساترا میری برائیوں کو چھپانے والا، ولا لشيء من عملي الكبير بالحسن مبدلا غيرك میرے برے عمل کو نیکی میں بدل دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا انت میرے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک و طاہر ہے۔ سبحانک و بحمدک ظلمت اے میرے اللہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اپنی جہالت کی وجہ سے جرت کی، تیری قدیم یاد آوری اپنے لیے تیری بخشش پہ
بھروسہ کیا. اللہم مولایا کم من قوی سترتا، میرے اللہ تو نے میرے کتنے ہی گناہوں کی پردہ پوشی کی، کتنی سخت بلاؤں سے مجھے بچا لیا، کتنی لغزشیں تو نے معاف کی. میرے اللہ کتنی برائیاں تو نے مجھ سے دور کی. کم من سرائے جمیل لست عارا لہو نشرتا، کتنی تعریفیں تو نے عام کی جن کا میں ہرگز اہل بھی نہ تھا. اللہم عظم بلائی وافرت بی سوء حالی وکسرت بی اعمالی وقعدت بی اغلالی وحبسنی النفی بود عملی وخدعتنی الدنیا بغرورها ونفسی بجنایتها وبطالی یا سیدی فاسألک بعزتک اللہ یحجب عنک دعائی سوء عملی وفعالی ولا تفزعنی بخفی والتلاط علیہ من سری ولا تعاجلنی بالعقوبت علی ما عملته فی خلواتی من سوء فعلی و اساتی ودوام تفریطی و جہالتی وکثرت شہواتی وغفلتی. وقل اللہم بعزتک لی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا. الہی و ربی من لی غیرک اسألہ کشف ضری، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، تیرے سوا میرا کون ہے جس سے سوال کروں اپنی تکلیف کے دور کرنے کا. اے میرے اللہ، تیرے علاوہ کون ہے جو میرے معاملے پہ میں نظر رکھے. الہی و مولایا اجریت علی حکمن اتبعت فی ہوا نفسی ولم احترس فی من تدین عدوی فغرنی بما احوا واسعد ولا ذلك الكذاب فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد اوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما علي فيه كذاك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزع توجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري، اے میرے اللہ تو میرا عذر قبول فرماؤ. ورحم شدت ضری، تمام در مشکلات سے رہائی عطا فرماؤ. وفکنی من شد والذاکین یا رب ارحم ضعف بدنی یا رب ارحم یا رب اے پروردگار میرے کمزور بدن نازک دل بری کڑیوں پہ رحم فرماؤ. یا من بدا خلقی و ذکری و تربیتی و بری، اے میرے اللہ، اے وہ ذات جس نے میری خلقت، ذکر، پرورش، نیکی اور غذا کا اہتمام کیا. میرے اللہ تو پہلے بھی کرم کرتا رہا، گزشتہ نیکی کے تحت مجھے معاف فرمایا. یا الہی و سیدی و ربی اتراک معذب بنارک، اے میرے معبود، اے میرے آقا، میرے رب، کیا یہ سمجھوں کہ تو مجھے اپنی آنکھ کا عذاب دے گا بعد توحیدک، حالانکہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوں. وبعد من طوع علیہ قلبی من معرفتک،
میرا دل تیری معرفت سے لبریز ہے، وَلَا جَبِهِ لِسَانِي مِن ذِكْرِكَ وَاعْتَقَدُهُ ضَمِيرِي مِنْ حُبِّكَ وَبَعْدَ صِدْقِ اعْتِرَافِي وَدُعَائِي خَاضِعًا لِرَبُوبِيَّتِكَ هَيْهَاتَ أَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُزَيِّيَ مَنْ رَبَّيْتَ أَوْ تُبْعِدَ مَنْ حَدَيْتَ أَوْ تُسَلِّمَ أَوْ تُشَرِّدَ مَنْ آوَيْتَ أَوْ تُسَلِّمَ إِلَى الْبَلَاءِ مَنْ كَفَيْتَهُ وَرَحِمْتَ وَلَيْتَ شِعْرِي يَا سَيِّدِي وَإِلَٰهِي وَمَوْلَايَ أَتُسَلِّطُ النَّارَ عَلَىٰ وُجُوهٍ خَرَّتْ لِعَظَمَتِكَ سَاجِدَةً وَعَلَىٰ أَلْسُنٍ نَطَقَتْ بِتَوْحِيدِكَ صَادِقَةً وَبِشُكْرِكَ مَادِحًا وَعَلَىٰ قُلُوبٍ اعْتَرَفَتْ بِإِلَٰهِيَّتِكَ مُحَقِّقًا وَعَلَىٰ ضَمَائِرَ هَفَّتْ مِنَ الْعِلْمِ بِكَ حَتَّىٰ صَارَتْ خَاشِعَةً وَعَلَىٰ جَوَارِحٍ سَارَتْ إِلَىٰ أَوْطَانِ تَعَبُّدِكَ تَاحِيَةً وَأَشَارَتْ بِاسْتِغْفَارِكَ مُسْرِعَةً مَا هَكَذَا الظَّنُّ بِكَ وَلَا أُخْبِرْنَا بِفَضْلِكَ عَنْكَ يَا كَرِيمُ يَا رَبُّ يَا كَرِيمُ یا رب یا کریم یا رب۔ اے کریم پروردگار، تو جانتا ہے کہ دنیا کی مختصر تکلیفیں اور مصیبتوں کے مقابلے میں کتنا ناتوان ہوں۔ اہل دنیا میں جو تنگیاں آتی ہیں ہم انہیں برداشت نہیں کر سکتے، اگرچہ ان تنگی اور سختی کا وقت بھی تھوڑا ہے، ان کی مدت بھی کوتاہ ہے، پھر کیوں کر ہم آخرت کی سختیوں کو جھیل سکیں گے جو بڑی سخت ہے، اور وہ ایسی تکلیفیں ہیں جن کی مدت طولانی ہے، اقامت دائمی ہے۔ اے میرے اللہ، وجلیل وقوع المکارہ فیہ وہو بلاء تطول مدته ویدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون ذلك إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين الحقير المسكين المستقيم يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي سيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورزائي يفوق میرے اللہ، بھلا وہ گناہگار بندہ کیسے آگ میں رہ سکتا ہے جو تیرے عفو و بخشش کا امیدوار ہو۔ میرے اللہ، بھلا وہ گناہگار بندہ کیسے جہنم کی آگ میں جائے گا جو تیرے عظیم نمائندہ، تیری توحید کو بچانے والے، تمام انبیاء کی محنتوں کو بچانے والے، مظلوم کربلا آقا حسین کا عزادار ہو۔ پروردگار عالم، یقیناً تو نے عزاداری سید الشہداء کو ہمارے لیے ایک عظیم نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ میرے اللہ، تمام عزادار ماتمی نواخان
جتنے بھی مجالس سننے والے مومنین و مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے اللہ نے جناب سیدہ زہرا کی شفاعت نصیب فرماؤ۔ پروردگار عالم تجھے جناب حسین مولا کی مظلومیت کا واسطہ ہم پہ رحم فرماؤ۔ میرے اللہ ہمیں اپنی نمازوں پہ، اپنے روزے، اپنے قیام پہ، اپنے دیگر عبادات پہ فخر نہیں ہے۔ یقیناً وہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اعتماد اور بھروسہ ہے تو میرے اللہ ہمیں مولا حسین کی غمخوار ہونے پہ اعتماد اور بھروسہ ہے۔ پروردگار تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہے، تجھے اس مظلوم کی غربت کا واسطہ جو اس تنہائی میں بھی اپنے شیعہ کو یاد کر رہے تھے۔ شیعہ نے حیدر کرار، مظلومیت کا انتہا تھی آپ کے آقا پر، لیکن نہیں بھولے ہیں اپنے شیعہ کو، جو مظلومیت کی انتہا میں نہ بھولے۔ جب اللہ کی طرف سے اختیارات ملیں گے تو اس وقت کیسے بھول سکتے ہیں؟ کربلا کے میدان میں مظلوم کربلا پہ مظلومیت کی انتہا تھی، اور معاشر کے میدان میں اللہ کی طرف سے حسین کو عطا کی اس قدر عطا ہوگی کہ جو جوانان جنت کے خود سردار، اس قدر عطا ہوگی اللہ کی طرف سے۔ آواز قدرت آئے گی، اے حسین کی عظیم ماں، اے میری کنیز خاص، آج تو کربلا کے میدان میں نہیں ہے، آج تو میدان معاشر میں ہے، آج تو انصاف کے میدان میں ہے۔ آج جس کی مرضی ہے شفاعت کا، علامہ صفدر حسین نجفی علیہ اللہ مقامہ ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ جملہ پیش کیا ہے۔ مالک ان کے درجات بلند فرمائے، اور ماتمی ازادار و حالت کیا تھی، میدان معاشر میں کیا حال ہوگا جب نور کی انباری پہ کنیز سیدہ زہرا تشریف لائیں گی، حوروں اور دیگر کنیزوں کا جرمٹ ہوگا۔ عزادار سحال میں محمد کی بیٹی آئے گی، ایک غیبی آواز آئے گی، یا اہل معاشر غضوا ابصارکم، اے معاشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو۔ جناب آدم، جناب نوح، ابراہیم، اے اللہ ہم بھی بند کر لیں۔ فرمایا ہاں، جو کنیز خاص آ رہی ہے اس کے پردے کی عظمت یہ ہے، اے میرے اولی العزم پیغمبر ہو، تم بھی آنکھیں بند کرو۔ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، تم بھی آنکھیں بند کر لو۔ حبیبِ کبریا اٹھ کے کھڑے ہو کے ارشاد فرمائیں گے، میرے اللہ، میری تو اپنی بیٹی ہے، میرے اللہ کیا میں بھی آج آنکھیں بند کر لوں؟ فرمایا محمد تجھ سے پردہ تو نہیں ہے، لیکن آج اس حال میں تیری بیٹی میدان معاشر میں آ رہی ہے، اے محمد دیکھ کر برداشت نہیں کر سکو گے۔ رونے والوں شب جمعہ ہے، اپنے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، دنیا سے اس وائرس کے خاتمہ کے لیے او محمد کی بیٹی کا توسل کرتے ہیں۔ سب سے بڑا وسیلہ میں نے آپ کی خدمت میں بتا دیا، بہت بڑا وسیلہ جو عرفاء کا وسیلہ ہے، جو اولیاء کا وسیلہ ہے، جو ائمہ طاہرین کا وسیلہ ہے، میں نے بہت بڑا وسیلہ عرض کر دیا۔ عزاداران حسین اور اس بی بی کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں جو میدان معاشر میں اس حال میں آئیں گی۔ ایک طرف جناب حسین علیہ السلام کے قتل کا مقدمہ، دوسری طرف جناب حسن مجتبیٰ کے
جنازہ مقدس پہ تیروں کے لگنے کا مقدمہ، کبھی سیدہ زینب عالیہ ام کلثوم کا دربار کوفہ و شام میں پیشی کا مقدمہ، میں کہوں گا آقازادی پھر مسائل کی ابتدا تو آپ سے ہوئی ہے، آقازادی اپنے زخمی پہلو کا مقدمہ بھی تو پیش کیجئے۔ فرمایا ہاں ذاکر میں مقدمہ اپنا پیش کروں گی، لیکن سچ بتا محسن کی شہادت کے بعد مجھے اپنے پہلو کا زخم بھول گیا۔ اے خطیب بتا کہ جب میرے بیٹے کا جنازہ جنت البقیع سے واپس آیا، میری بیٹیوں نے سفید کفن بھیجا تھا، سرخ کفن کے ساتھ واپس آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزان حسین، جناب زہرا اس حال میں آئیں گی، ایک مرتبہ مقدمہ پیش کیا جائے گا۔ جناب زہرا فرمائیں گی میرے اللہ ذرا وہی میدان تو دکھا، وہی حالت تو دکھا جب میرے بیٹے کو ہر طرف سے مارو مارو کی آواز آ رہی تھی۔ عدلکم اللہ، اپنی دعائیں مانگ لیجئے، بے گناہ قیدیوں کی رہائی مانگ لیجئے، جو امتحانات میں مشغول ہیں ان کی کامیابی مانگ لیجئے، جو اس وائرس کی وجہ سے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بلندی درجات مانگیے، جو وائرس کی وجہ سے مریض ہیں میرے مالک ان پہ رحم فرما، انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو دیگر مریض ہیں میرے اللہ انہیں جلد از جلد سید سجاد جیسے میدان معاشر کے گواہ۔ اللہ جناب زہرا یہی تو فرمائیں گی میرے اللہ میرے دو گواہ بھی ہے، ایک گواہ کا نام سجاد ہے، ایک گواہ کا نام سکینہ ہے۔ میرے اللہ میدان معاشر کے گواہ کی بیماری کا واسطہ، جو مومنین بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ عزیزان حسین، جناب زہرا کے بیٹے کو یاد کرنے والوں، او اپنے اپنے گناہوں کو ذرا مٹانے کے لیے مصطفیٰ کی بیٹی کا توسل کرتے ہوئے ذرا اپنی زبانوں پہ بلند پکاریے، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین۔ کہاں ہے اے مومنوں کے مددگار، اے عارفوں کی امیدوں کے مرکز، اے بیچاروں کی داد رسی کرنے والے، اے سچے لوگوں کے دوست، اے عالمین کے معبود، کیا میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو پاک ہے، اے میرے اللہ اپنی حمد کے ساتھ کہ جو میدان معاشر میں جب انصاف کا ترازو ہوگا تو بندہ مسلم کی آواز سنے گا، جسے بوجہ نافرمانی دوزخ میں اپنی برائی کے باعث عذاب کے ذائقے کے لیے بھیجا جا رہا ہوگا، اپنے جرم گناہ پر جہنم کے طبقوں کے پیچھو پیچھ بند کیا جائے گا۔ میرے اللہ وہ تیرے سامنے گریہ کر رہا ہے تیرے رحمت کی امیدوار کی طرح، وَيُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوْحِيدِكَ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ يَا مَوْلَايَ فَكَيْفَ يَبْقَى فِي الْعَذَابِ وَهُوَ يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ عِلْمِكَ وَرَافَتِكَ كَيْفَ تُؤْلِمُهُ النَّارُ وَهُوَ يَعْمُلُ فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ۔ اے میدان معاشر میں چادر تطہیر کا سایہ تلاش کرنے والوں، اے میدان معاشر کی گرمی میں لوائے حمد کا سایہ تلاش کرنے والوں، اے میدان معاشر کی پیاس کے ٹائم ساقی کوثر سے حوض کوثر پہ سیراب ہونے والے عزاداروں، وہ وقت یاد کرو کتنا مشکل وقت ہوگا جب کربلا کے میدان میں نے کل ہی کتاب میں پڑھا، یقین کیجئے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ پہ ضبط کرنا جب ہم کتابوں میں سے مسائل پڑھتے ہیں۔
عزاداران حسین میں کالی پڑھ رہا تھا کتاب سے کہ کیسا وقت ہوگا جب مظلوم کربلا میدان کربلا میں مارے گئے عباس، ہو گیا چھوٹا باب الحوائج قربان، باب الحوائج کے پنگوڑا ہو گیا خالی۔ عزاداران حسین میدان معاشر کی شفیع کے سامنے اپنے آپ کو ذرا پیش کیجیے کہ میدان معاشر میں ہماری شفاعت کا سامان کرنے والی آقا زادی وہ کس طریقے سے اپنے حسین کے رونے والوں کو چھڑائیں گی۔ یقین کیجیے گریہ والا حسین بہت بڑے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ آئیے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کا ذریعہ بنائیں۔ سخت ترین مصائب کے چند جملے ہیں، اللہ جانے آپ برداشت کر سکیں یا نہیں، لیکن میں التماس سے دعا کرتا ہوں آپ سے، جب مظلوم کربلا کے غم کے آنسو آپ کی آنکھوں سے آئے نا، اس وقت اپنی مشکل ترین حاجات پیش کیجئے۔ عزاداروں میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، ہر کوئی مار رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے جلدی مارو، نماز جمعہ کا ٹائم ہو گیا۔ یہ مسلمان تھے، یہ انسان کہلاتے تھے جو اندر سے بھیڑیے تھے، لیکن ایک ظاہری حیوان ہے۔ عزاداروں مرتجز کی وفا کا ایک سبق سنا دوں، ہر کوئی مار رہا ہے، سورج کی گرمی کی لہریں، سورج کی گرمی کی کرنیں اتنی تیز ہے، جب گرے ہیں نا گھوڑے سے، جب مرتجز کو 17ویں قدم پہ پتہ چلا میرا سوار اتر گیا۔ عزاداران حسین میں کوشش کروں گا آج مرتجز کی وفا آپ کو سنوں۔ یہ مصائب آپ نے کافی سنے ہوئے لیکن میں مرتجز کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں جب مظلوم کربلا گرے ہیں 17ویں قدم پہ مرتجز کو پتہ چلا زہرا کا بیٹا اتر گیا۔ عزاداروں نے قدموں پہ واپس آیا جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے۔ اگر ناراض نہ ہو تو ایک جملہ پڑھو جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو محققین نے لکھا ہے۔ عزاداروں مرتجز نے دیکھا کوئی تیر آ رہا ہے، کوئی نیزہ، کوئی تلواروں سے مظلوم کربلا تنہا امام پہ حملہ کرتا ہے۔ میں نے 21 رمضان کو جملہ پڑھا تھا، امام علی کا قاتل ایک ہے ظاہراً، قاتل نے ایک ضرب ماری، ضرب مار کے بھاگا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا تھا علی کے وارث بیٹے موجود ہیں۔ لیکن کربلا میں کوئی ایک قاتل نہیں آیا، کربلا میں کئی قاتل آئے ہیں۔ عزاداروں تسلی سے مارنے لگے زہرا کے مظلوم بیٹے کو۔ جب مارو مارو کی آواز آ رہی ہے، ناراض نہ ہونا سخت ترین جملہ ہے، میں نے خود اپنی ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے، معاف کرنا ماتمیو، جس ملعون کے پاس تیر تلوار نیزہ نہیں ہوتا تھا وہ پتھر اٹھا اٹھا کے مار رہا تھا۔ اس سے بھی سخت جملہ ہے، جو خیموں میں جلانے کے لیے لکڑیاں پڑی ہوئی تھی، ایک ملعون آگے بڑھا وہ لکڑیاں اٹھا کے حسین مظلوم کو، معذرت چاہتا ہوں میں نے کتاب کا جملہ پڑھ دیا، بڑا سخت مصائب ہے۔ عزاداروں زخمی اتنے تھے مظلوم، ہو کربلا کا پیاسا نینوا کا مسافر زخمی کتنا ہے۔ زخموں کی حالت یہ ہے، آپ سب عزادار ہیں، کبھی نہیں سننے والے، سب نے یہ جملہ سنا ہوا ہے، ایک طرف کی ہوا دوسری طرف سے نکل جاتی تھی جسم سے، اتنے زخم تھے۔ عزاداروں 1950 زخم بر بدن شکود، یہ تو ظاہری زخم تھے نا، علی اکبر کے قتل کا زخم، عباس کے بازو کے کٹنے کا زخم، کبھی جو تھوڑی دیر کے لیے مہلت ملتی اپنے بہنوں کے خیموں کی طرف دیکھ دے، اپنی زینب کلثوم رباب کے پردے کے اجڑنے کا زخم۔ عزاداروں اتنے میں مرتجز نے کان کے ساتھ اپنا منہ لگایا،
کہتے ہیں مولا معافی مانگتا ہوں. امام کی آواز کوئی نہیں آئی. عزادار 2 دفعہ پکارا, آواز کوئی نہ آئی. اتنے میں مرتجز نے گوٹی لگائی. گوٹی لگا کے کہتے ہیں مولا معافی مانگنے آیا ہوں. مظلوم کربلا کی آواز آتی ہے, مرتجز کس بات کی معافی؟ مولا کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا خود اتر گئے ہے؟ فرمایا نہیں مرتجز تیری غلطی نہیں ہے, نانا اور بابا سے اسی مقام پہ میرا وعدہ تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اپنی اپنی دعائیں کر لیجیے. عزادار اتنے میں جناب حسین سے کہنے لگا گھوڑا اب مسلمان مارنے والے, حیوان بچانے والا ہے. لوگ کہتے ہیں کیوں شبیہ نکالتے ہو؟ اب کیوں نہ نکالے, ہم کیوں نہ وفاق پہ یاد کریں. عزادار اتنے میں فوج طواف کرنے لگا جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے. مظلوم جو میں نے کل کتاب میں جملہ پڑھا ہے وہ آپ کو سنانے لگا ہوں. مظلوم کربلا کی آواز آتی, مرتجز کیا کر رہے ہو؟ فرمایا مولا سورج کی کرنوں کی اتنی تپش ہے, اتنی تپش ہے کہ آپ کے جسم کے سوراخوں میں جا رہی ہے. مولا میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا, 2 کام اس وقت کر رہا ہوں. کون سے 2 کام؟ مولا ایک تو جو تیر آپ کی طرف آتے ہیں وہ اپنی پشت میں لے رہا ہوں. دوسرا مولا جتنی دیر سورج کی کرنیں آپ پہ آتی ہیں میری کوشش ہے وہ سورج کی کرنوں سے سایہ بنا لوں آپ کے مقدس جسم اطہر پہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو یہی مرتجز اب مرتجز نہ رہا, ذوالجناح بن گیا. مظلوم کربلا مارے گئے, مظلوم کربلا اجڑ گیا گھرانہ رسول کا, مارا گیا بیٹا بطول کا. رونے والوں حالت کیا ہے؟ مرتجز سے اور تو کچھ نہ ہو سکا. امامہ تو میرے مظلوم نے پہلے سپرد کر دیا تھا نا مرتجز کے, امامہ بھی سپرد کر دیا تھا, ٹھیک ہے نا. اور آخر میں کیا ہوگا؟ مرتجز نے اپنی پیشانی کو مظلوم کربلا کے خون سے تر کیا. اب اپنی پیشانی کو خون سے تر کر کے اب مرتجز سالم نہیں ہے. اب یہاں سے علماء نے اس کو ذوالجناح پڑھا ہے. تیروں سے لدا ہوا ذوالجناح اب خیمے کی طرف بھاگا. بھلا انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی لیکن مرتجز اب ذوالجناح بھاگا. بھاگتے ہوئے ہنہنایا. آپ کو پتہ ہے گھوڑے کی مخصوص آواز ہوتی ہے اور ہر جانور کی اپنی مخصوص آواز ہے, اور یہ آواز علی کی بیٹیاں جانتی تھی. ہمارے آقا حسین کے گھوڑے کی آواز کیسی ہے؟ عزادارو جناب فضا فرماتی ہیں آگے حسین واپس, لیکن اتنے میں جب باہر جا کے دیکھا جناب سکینہ بھی ساتھ کھڑی ہے, رو کے کہتی ہیں اماں حالت کیا ہے؟ اب جو لکھا ہے نا تمام علماء نے محققین نے جو کنفرم جملے لکھے ہیں وہی میں آپ کی خدمت پڑھ رہا ہوں. باغیں کٹی ہوئی, پورے کا پورا زخمی ذوالجناح, عزادارو پیشانی خون سے بھری ہوئی. عزادارو اتنے میں آگے ہنہنایا خیموں کے باہر. اب بیویاں خیموں کے اندر نہیں رکی, دروازے کنات پہ آ گئی. اب مرتجز جو اندر آیا عزادارو اپنی زبان میں کہتے اے ام کلثوم علی کی بیٹیوں, میں نہ بچا سکا آپ کے بھائی کو. عزادارو اتنے میں جناب حسین کے گھوڑے نے اپنا سر جھکایا, سر جھکا کے جناب سیدہ زینب عالیہ کے قدموں کی طرف رکھا. رو کے کہتے یہ حسین کا مبارک خون ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حسین نے فرمایا تھا میری بہن کی چادر پہ لگا دینا, میری بہن کو میری شہادت کی خبر سنا دینا. عزادارو ہر بیوی نے بہن کیا, میرا آخری جملہ ہے, اپنی دعائیں مانگ لیجیے گا. عزادارو اتنے میں ہر بیوی نے
عزادارو ہر بیوی دوڑنے لگی، ادھر سے ابھی حملہ نہ ہوا تھا، ادھر سے فوج تقسیم ہو رہی تھی۔ اتنے میں جناب سکینہ نے جو بیان کیا، وہ سیدو آپ سے معافی مانگ گئی، جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، جتنے آدمی عزادار بیٹھے معاف کرنا۔ ہر بیوی نے بیان کیا، لیکن جو بیان سکینہ نے کیا، یقین کیجئے میدان معاشر تک عزاداروں کو نہیں بھولے گا۔ اور یہی بیان ہے جو جناب زہرا فرمائیں گی، سکینہ اللہ کی عدالت میں وہ بیان تو سنا جو بیان تو نے کربلا کے میدان میں اپنے خیموں کی کنات پہ کھڑے ہو کے کیا تھا۔ عزاداروں وہی زخمی گھوڑا، وہی منظر میدان معاشر میں اب جناب سکینہ نے بیان کیا، رو کے فرماتی ہے، اے میرے بابا کا گھوڑا یا جواد ابی، او میرے بابا کا گھوڑا، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دے، کیا میرے بابا نے پانی پیا تھا یا میرے بابا پیاس سے مارے گئے؟ اجرکم اللہ وانت تعلم صدقو ام کیف تجر زبانیتها وهو ینادیک یا رب ام کیف یرجو فضلک فی اتقه منها فتترک فی حیات ما ذلک الظن بک ولا المعروف من فضلک ولا مشبع لما عملت به المواحدین من برک و احسانک فبالیقین یکتو لولا ما حکمت به من تعذیب جاہدیک وقضیت به من اخلاد والدیک لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مكرا ولا مقاما لكنك تقدست اسماؤك أقسمت أن تملأ من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد في المعاندين وأن تجل ثناؤك كنت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل كبير أسررت وكل جهل عملته كتمته وأعلنت أخفيته وأظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواري وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن تغفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستر يا ربي يا ربي یا علیما بذری و مسکنتی یا خبیرا بفقری و فاقتی یا رب 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 اسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا میرے اللہ تیری پاکیزگی کا واسطہ، تیرے حق کا واسطہ، تیری عظیم صفات کا واسطہ، مظلوم نواب کربلا کی پیاسے کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے دن اور رات کے اوقات کو اپنے ذکر سے آباد فرما تاکہ مسلسل تیرے حضور
رکھیں۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو اپنی جناب میں قبولیت عطا فرما۔ یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب کب علا خدمتک جواری واشدد علی العظیمت جمامه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسر إليك في ميادين السابقين وأسر إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين ودنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فعرضه ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لاهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وعقلني يسرتي واغفر ذلتي فإنك كذبت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لدعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر يا سريع الرضا يا سريع الرضا اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے خدا اس بندے کو معاف فرما جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ میرے اللہ بے شک تو جو چاہے کر سکتا ہے یا من اسمہ دوا میرے اللہ تیرا تو نام ہی دوا ہے وَذِكْرُهُ شِفَا میرے اللہ تیرے ذکر میں شفا ہے تمام بیماروں پہ رحم فرما میرے اللہ بالخصوص تمام مومنین و مومنات کو اس موذی مرض سے جلد از جلد شفا یابی جو محفوظ ہے انہیں محفوظ سے محفوظ تر بنا مومنین کے بچوں کی حفاظت فرما پروردگار طاعتہ بنا تیری اطاعت میں تونگری ہے ارحم مرہ سمالہ الرجا اس پہ رحم فرما جس کا سرمایہ محض تجھ پہ امید ہے وصلاح البقاء جس کا ہتھیار گریا ہے یا صاحب النعم اے نعمتیں پوری کرنے والے اللہ یا دافع النقم اے سختیاں دور کرنے والے اللہ اے نعمتیں پوری کرنے والے اللہ جو امتحانات میں مشغول ہے انہیں کامیاب فرما بالخصوص جنہوں نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے اے علیم بذات صدور اللہ انہیں پیپرز میں کامیاب فرما پروردگار عالم تو سختیاں دور کرنے والا ہے جو مومنین قید و بند کی سختیوں میں ہیں ان کی سختیاں دور فرما اے تاریکیوں میں ڈرنے والوں کے لیے نور اللہ یا عالم اللہ واللم صلی علی محمد وآل محمد وفعل بنا ما انت اہلو وصلی اللہ علی رسول والعائمت المیامین من آلے وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کریم اللہ تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہے آج کی دعا کمیل کی تلاوت کا ثواب چہاردہ معصومین علیہ السلام کی عزت کے صدقے میں بالخصوص آقا مظلوم کربلا کی شان اور مظلومیت کے صدقے میں اس محفل میں جتنے بھی سادات مومنین تشریف فرما ہیں ان سب کے مرحومین اور آن لائن جتنے مومنین و مومنات دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے مرحومین کے ارواح کو ایصال فرما ملت کے شہداء کے ارواح کو ایصال فرما آج کے دن جو مومنین و مومنات دنیا سے گئے ہیں ان کے ارواح کو ایصال فرما
شب جمعہ ہے، میرے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین اور اساتذہ پہ رحم فرما، میرے اللہ ہم سب کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، دین حقہ پہ ثابت قدم فرما۔ اس محفل میں جتنے بھی مومنین شریک ہیں، مومنات شریک ہیں، اور جتنے بھی لائیو پروگرام کو سننے والے دیکھنے والے ہیں، میرے اللہ سب کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرما۔ میرے اللہ اس مشکل دور میں مومنین کی عزت، ناموس اور صحت و سلامتی کی حفاظت فرما۔ جو مومنین بے روزگار ہوئے ہیں، میرے مالک انہیں روزگار کے بہترین وسائل عطا فرما۔ پروردگار تمام مومنین کے رزق میں برکت فرما۔ جو اپنے مکان کے سلسلے میں پریشان ہیں، حال ہے، میرے اللہ انہیں اچھے اپنے رہائش کے مکان عطا فرما۔ پروردگار عالم جو دیگر پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جو بے اولاد ہیں، انہیں اولاد صالح نصیب فرما۔ جن کو اولاد عطا کی ہے، میرے اللہ ان کی زندگیاں دراز فرما۔ پروردگار عالم تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہے، اپنی شان کا واسطہ ہے، ہم پہ رحم فرما۔ پروردگار ہمارے ولی برحق امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آج کا پرسہ ولی برحق کی خدمت میں ایصال فرما۔ آج کے پرسے سے ہمارے آقا کی جو تنہائی ہے، میرے اللہ اس تنہائی میں ہم کو مولا کا مونس و غم گسار قرار فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہے، بیت اللہ کو جلد از جلد آباد فرما۔ دیگر تمام مقامات مقدسہ کی زیارات ہمارے لیے آسان فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، ملت کے شہداء کے لیے، بالخصوص آج کے دن جو مومنین و مومنات دنیا سے گئے ہیں، ان سب کی مغفرت کے لیے، اور ادارہ سینٹر جعفریہ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جو مومنین و مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیں۔ بسم اللہ۔